اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. رب کریم جو کچھ پڑھا گیا اپنے رحمت سے قبول فرما لیجیے. اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیں. اللہ بھیج دیجیے، قبول فرما لیجیے. نبی علیہ السلام کی برکت سے پوری امت اور بالخصوص ہمارے مشائخ کو عطا فرما دیجیے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. چشمہ شاید گاڑی میں نہ ہو. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج کا ٹاپک ہے دینی مدارس کی اہمیت، علماء کی اہمیت. یہ ٹاپک ہے. دینی مدارس کی ضرورت اور افادیت، یہ ٹاپک ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ ٹاپک بیان کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. یہ ٹاپک بیان کرتے ہوئے خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ خوشی ہونا چاہیے، لیکن مجھے غم ہو رہا ہے. یہ ٹاپک بیان کرنا اچھا ہے اور خوشی ہونی تو چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے غم ہو رہا ہے. غم کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا، جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اللہ سے مانگا گیا، اللہ نے عطا کیا، آج اس ملک میں مدارس کی اہمیت اور کلمے کی اہمیت کے اوپر بات کرنے کی ضرورت یوں پیش آئے کہ اس کے خلاف ہوا چل رہی ہے. یہ اصل میں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. قیامت والے دن اللہ رب العزت پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ زمین کا خطہ مجھ سے اس لیے مانگا تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکال کر محمد کی غلامی میں تم آؤ گے، بتاؤ کیا کیا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. آزادی حاصل کرنے سے پہلے تم نے یہ نعرے لگائے، میں نے تمہیں آزادی عطا کی. تم نے ملک حاصل کرنے کے بعد، وہ خطہ حاصل کرنے کے بعد بتاؤ اپنے اس دعوے کو کس درجے پورا کیا؟ 1947 سے لے کے آج تک ہم شریعت کا نفاذ یہاں نہیں کر سکے. تو قیامت کے دن اس کا جواب پوری قوم کو دینا ہے، لیکن جس کا درجہ جتنا زیادہ ہے اس کا جواب دہی اتنی بڑھے گی. اچھا، اس وقت اگر ہم سوچیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا. لیکن اگر ہم ابھی سوچتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ یہ سوال کیا جائے، قیامت کے دن یہ سوال ہو کہ تم نے یہ ملک، اے پاکستانیوں، تم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا تھا، کلمے کے نام پر لیا تھا، بتاؤ اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہماری پوری قوم کا کون سا طبقہ ایسا ہے جس کو زیادہ نمبر مل جائیں گے، پاس ہونے کے زیادہ چانسز ہیں؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ تاجروں کا، سیاستدانوں کا، یا علماء کرام کا؟ علماء کرام کا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو قیامت کے دن ایک ایک طبقے سے اس کا سوال ہوگا کہ بتاؤ کیا کیا. ایک عام آدمی جس کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی بھی سرکاری کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے بھی یہ سوال ہوگا کہ بھئی تم نے وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے تھے ان کی کتنی مدد کی؟
مدد میں خالی پیسہ شامل نہیں ہے، تم ذہنی طور پر ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ ہم پاکستانیوں سے تو ایک سوال اور بھی ہوگا کہ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ بنے، تو جو پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ میرا ملک ریاست مدینہ بنے، کیا اس نے اپنے گھر کی چار دیواری کو ریاست مدینہ بنا لیا؟ اس کے لیے اس نے کتنی کوشش کی؟ 5 مرلے کا، 1 کنال کا، 2 کنال کا، جو بھی جس کا گھر ہے، 4 کنال کا، 10 کنال کا، جو جس کا گھر ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو یا بڑا گھر کیوں نہ ہو، وہاں انسان کی اپنی حکومت ہوتی ہے، اپنا اختیار ہوتا ہے، اپنی ایک خواہش ہوتی ہے۔ کیا اس نے اپنے اس گھر کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنایا؟ ہم یہ چاہتے ہیں پورا ملک ریاست مدینہ کا نمونہ بنے، ہمارا گھر نہ بنے۔ یہ دوغلا پن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوغلا پن ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے۔ اللہ کو کس نے دھوکہ دینا ہے؟ یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اس وقت مدارس کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ کیا یہ آج سے چل رہا ہے؟ ہم کئی سوال جواب کو آج ذرا ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ٹاپک میں خوشی سے بیان نہیں کر رہا ہوں، تکلیف اور غم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جس ماحول میں ٹاپک بولا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، یہ ماحول پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تقاضا تو اس بات کا تھا کہ علماء کی قدر کی جاتی، یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ مدارس کی ضرورت نہیں، گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائب علم کی ضرورت نہیں۔ اور کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مدارس کی ضرورت نہیں، تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا جی، ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں، یہ مدارس کو سرکاری تحویل میں دیا جائے یا نہ دیا جائے، یہ ایک بہت زیادہ آج کل باتیں چل رہی ہیں۔ نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ میرے پاس سوشل میڈیا کی ان ٹاک شوز کا ٹائم ہے، اور ادھر ادھر سے کچھ لوگ تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں، کوئی سوال جواب تو کچھ ذرا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ میری کمی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس وقت کیا چل رہا ہے۔ میرے میڈیا والے بھی کہتے ہیں جی آپ ٹرینڈنگ ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، آپ ہر ٹرینڈنگ ٹاپکس پہ کوئی نہ کوئی بیان کر دیا کریں، کلپ بنا دیا کریں، نہیں تو کوئی شوشہ ہی چھوڑ دیا کریں۔ آپ شوشہ بھی کوئی چھوڑ دیں گے تو وہ وائرل ہو جائے گا۔ تو کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں کہ اس ٹرینڈنگ ٹاپک پہ بات کرنے سے صرف ہمیں ویوز زیادہ لینے ہیں یا کوئی اس میں اصلاح کا پہلو بھی ہے، کوئی خیر بھی ہے میرے لیے یا سننے والوں کے لیے؟ انہوں نے کہا جی خیر خور کی بات کوئی نہیں، ہم تو ویوز کی بات کر رہے ہیں، بس آپ ہر ٹرینڈنگ ٹاپک پہ کوئی بات کر لیں اور ویوز آنے چاہیے، یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو اس چیز کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کوئی بات کرنی ہے تو بھئی مجھے اپنی اصلاح، سامنے والے کی خیر خواہی مطلوب ہو۔ تو بہت سارے ایسے ٹرینڈنگ ٹاپکس کے اوپر میں اسی لیے بات نہیں کر پاتا کہ دل ہی نہیں کرتا، کہ صرف اس لیے بات کی جائے کہ ویوز زیادہ ملیں۔ ٹھیک ہے لوگ کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مدارس کو حکومتی تحویل میں دیا جائے یا نہ دیا جائے، کیا زیادہ بہتر ہے؟ یہ ایک بہت زیادہ میرے سننے میں آیا کہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس میں اپنی رائے نہیں دے رہا، پوری دنیا کے اندر ہم غور کر لیں، جہاں جہاں مدارس سرکاری تحویل میں ہیں اور جہاں جہاں آزاد ہیں، وہاں فرق کیا ہے؟ سروے کر لیں، پتہ لگ جائے گا۔ میں دنیا کے کافی ممالک میں گیا ہوں، اور ایسے ممالک میں بھی گیا ہوں جہاں بخاری شریف پڑھانے والے بغیر داڑھی کے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ لگائی بھی ہے، بخاری شریف کا سبجیکٹ لے کے، یعنی مدرسے کی بات کر رہا ہوں، اپنا سبجیکٹ پڑھا کے باہر آئے، ادھر سیکشن ہے مردوں کا، ادھر ہے عورتوں کا، ادھر سے پڑھانے والی خاتون باہر آئیں، یہ ایک جگہ بیٹھے اور جناب یہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں۔ یہ بھی مدرسہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک بڑے مسلمان ملک میں دیکھا ہے کہ بخاری شریف کا سبق لے کے شیخ الحدیث صاحب نے، جن کی داڑھی ہے،
مونچھیں تھیں کہ نہیں مجھے بھی یاد نہیں، مونچھیں ہو سکتا ہے ہوں کہ نہ ہو، تو پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، 45 منٹ کا تقریباً سبجیکٹ ہوتا ہوگا، وہ باہر آئے تو اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں سب مرد غیر محرم نامحرم سب اساتذہ جمع ہیں اور خوش گپیاں ہو رہی ہیں اور وہ جناب سگریٹ پی رہے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے یا کالج اسکول کا ماحول ہے، کوئی یونیورسٹی کا ماحول ہے، کیا ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ان ملکوں کی جگہ ہے باتیں ہو رہی ہیں جہاں پہ مدارس شریعت کے مطابق آزاد ماحول پہ کام نہیں کر رہے، پابند ماحول میں کام کر رہے ہیں۔ دنیا کو دیکھ لیجیے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ایک مرتبہ یہاں آئے، میری بات چیت ہوئی، کاروباری آدمی ہیں، میرے ہم نام ہیں، کہنے لگے کہ میں ادھر مستقل نماز پڑھتا ہوں، تو جمعے کی نماز میں وہ ایک جو امام صاحب ہے وہ ایک بات کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یوں نہ کرو، اس کو یوں کہہ دیا کرو، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ افضل بات ہے جو آپ بات کرتے ہیں اس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے جو لکھا ہوا آیا ہوا ہے وہ نہ پڑھا تو میری نوکری گئی، تو میں تو یہاں رہوں گا ہی نہیں، میری نوکری گئی۔ اچھا، اور اس انداز کو غور ہم دیکھتے ہیں، 1601 میں تقریباً ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں تاجر بن کر آئی اور پھر کیا کہتے ہیں ملک پہ قابض ہو گئے، ہندوستان پر، بر صغیر پر آئے تو تجارت کے نام پہ تھے۔ انگریز نے بر صغیر پہ قبضہ کیا اور فرانسیسیوں نے، انگریزوں نے دنیا کے بہت سارے مختلف ممالک پہ قبضہ کیا، جس میں اسلامی ممالک بھی تھے اور غیر اسلامی بھی تھے، مختلف تھے۔ جب انہوں نے پوری دنیا پہ قبضے شروع کیے تو بہت ساری جگہوں پہ قبضہ کیا، تو اس وقت کئی سروے انگریزوں کے ہیں۔ انگریزوں کا ایک سروے یہ تھا، ایک ان کے پاس رپورٹ آئی کہ کسی بھی اسلامی ملک پر جب یہ قبضہ کرتے ہیں تو وہاں سے ریزسٹنس بڑی اٹھتی ہے، مزاحمت بڑی آتی ہے، اور غیر اسلامی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہاں ریزسٹنس آتی ہی نہیں، آتی ہے تو تھوڑی آتی ہے، اور ایک دفعہ آ کے پھر بار بار نہیں آتی، یہاں دوبارہ آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ سوال سمجھ گئے نہیں؟ ان کے سامنے ایک کیس آیا کہ یار ہم نے تو اتنے ممالک پہ قبضہ کیا، آخر کیا بات ہے کہ مسلمان ممالک میں ریزسٹنس آتی ہے، زیادہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، دباؤ پھر آتی ہے، اور غیر مسلم ممالک میں آتی ہی نہیں، آتی ہے تو تھوڑی آتی ہے اور بار بار نہیں آتی۔ انگریز کی یہ عادت بہت اچھی ہے کہ کوئی بھی وہ کام کرے، اس کام میں اسے کامیابی ملے یا ناکامی، سروے کر کے رپورٹ ضرور بناتا ہے کہ کامیابی ملی تو کیوں، ناکامی ملی تو کیوں۔ یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم اس لیے نہیں کرتے تو ہم تو کہتے ہیں بس اللہ توکل ہی سارا کام ہے، پلاننگ کو ہم نے نکال دیا اپنی زندگی سے، اپنی کوتاہیوں کو اللہ توکل کا نام دیا ہوا ہے بہت ساری جگہ پر ہم نے۔ تو انہوں نے جب یہ سروے کیا تو کیا جواب ان کو ملا؟ یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 1800 اور 1900 صدی، 18ویں صدی کے اواخر میں اور 19ویں صدی کے شروع کی یہ کتابیں ان کی انگریزوں کی رپورٹس ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے اندر جہاد ہے، ان کے اندر آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، جان چلی جائے گی، اصل زندگی تو ہماری بعد میں، وہ رجسٹ کرتے ہیں۔ پھر بار بار کیوں آتی ہے؟ ان کا جہاں جہاں مسلمانوں کا علماء سے تعلق ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کا علماء سے تعلق ہے وہاں یہ دوبارہ سے چیزیں اٹھتی ہیں، اور جہاں کے مسلمانوں کا علماء سے تعلق نہیں، ایک دفعہ کی بات ہے، پھر ان کا نسلیں بھی نہیں ہوتے۔ اسی دنیا کے اندر کئی مثالیں ملیں گی۔ بر صغیر پہ قبضہ ہوا، اسی طرح بوسنیا میں، کوسووا میں، البانیہ میں، مختلف اور ممالک پہ قبضہ ہوا، مسلمان ملک تھے وہ، بوسنیا مسلمان ملک تھے۔ یہاں اور وہاں کیا فرق رہا؟ بر صغیر میں علماء کرام نے بے حساب قربانیاں دیں، کم سے کم 14,000 علماء کو کم سے کم سر عام پھانسی دی گئی، لٹکایا گیا، فائر کیے گئے، بہت کچھ کیا گیا، بے شمار قربانیاں انہوں نے دیں۔ وہاں کے علماء نے وہ قربانیاں نہیں دی جو یہاں کے دیں۔ پھر یہاں کی عوام نے علماء کا ساتھ دیا، وہاں کی عوام نے علماء کا ساتھ نہ دیا۔ کیا ہوا؟ آنے والے وقتوں میں 100-200 سال کے بعد کیا بنا؟ یہاں دین زندہ ہے اور وہاں کلمہ بھی نہیں آتا، مسلمان باپ دادا پردادا مسلمان، کلمہ بھی نہیں آتا۔
وہ اپنی پہچان، اپنی تہذیب، اپنا کلچر سب کچھ ختم کر چکے ہیں، سب کچھ مٹا چکے ہیں۔ آج ہمارے ہاں 95% یا 98% بچے صبح اسکول، کالج، یونیورسٹیز جاتے ہیں اور 2% مدرسے بمشکل آتے ہوں گے، 98% ادھر جا رہے ہیں۔ اب بلیم دیا جاتا ہے ان 2% والے بندوں کو کہ اگر یہ بھی سائنسی علوم حاصل کر لیتے تو پاکستان شاید، دنیا تو چاند پہ پہنچی ہے، اس نے مریخ پہنچنا تھا۔ بھائی 98% کا غم کرنے کی ضرورت ہے، وہ امت کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کا مقصد زندگی صرف پیسہ، پیسہ اور پیسہ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے دین کی اتنی بھی قدر نہیں ہے؟ سوچنا تو یہ چاہیے کہ یہ علماء سائنس نہیں بھی پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، 2 روٹی کم کھا لیں گے، محل کی جگہ جھوپڑی میں رہ لیں گے۔ دنیا سے تو جانا ہے، وہاں تو کامیابی ملے گی۔ اور یہ صرف سائنسی علوم پڑھ کر دنیا کا ہی فائدہ زیادہ حاصل کر لیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے آپ علماء کے گھروں میں سروے کر لیجئے، ان کے والدین کی کتنی خدمت ہوتی ہے، اور ان پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں جا کے سروے کر لیجئے کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ کی خدمت کتنی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہاں ذرا غور کر لیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، خود بھی کم کھایا، ان کو بھی کم کھلایا، خود بھی پرانا کپڑا، سہولیات سے پیچھے رہے، اولاد بھی اس سہولیات پہ نہ رہی، غربت کی زندگی گزاری، ان کے گھروں میں جا کے والدین کا ابھی سروے کریں، ابھی نکلیں 50 گھروں کا سروے کریں، 50 غریب گھروں کا جو دیندار ہوں اور 50 امیر گھروں کا جہاں دین نہ ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سروے کئی انداز سے ہو سکتے ہیں، ان کے گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی تعلقات اور محبت، ان میں کیا حالات ہیں، بچوں کے ساتھ ایفیلیشن کیسی ہے، یہ سب پوائنٹس ہیں نا، غور کریں۔ اور ایک اور پوائنٹ، یہ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سکون سے کتنی دیر سوتا ہے، وہ امیر آدمی، وہ بڑے عہدے والا آدمی اپنی کوٹھی میں سکون کی کتنی نیند لیتا ہے؟ کر لے سروے، نفسیاتی ڈاکٹر جتنے بھی ہیں ان کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں، ان کو تو جناب نیند نہیں آتی بغیر نیند کی گولیوں کے۔ سروے کر لیں۔ کراچی کے اندر ایک سروے کیا گیا، کسی کالج والوں نے سروے رکھا کہ کراچی کے ان 10، 20 یا 50 لوگوں سے سروے کرنا ہے کہ جن کا گھر کم سے کم 50 کروڑ روپے کا ہو، جس کا گھر 49 کروڑ کا ہو اس سے نہیں پوچھنا، 50 کروڑ یا اس سے اوپر کا گھر ہو۔ تو کوئی بہت ہی امیر آدمی کا گھر 50 کروڑ کا ہوگا نا، عام امیر آدمی کا تو نہیں ہو سکتا۔ اور سوال یہ کہ کیا پوچھنا ہے، جناب آپ اپنے اس محل نما گھر میں 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ جب یہ سروے ہوا تو سروے بہت مشکل تھا، ایسے لوگوں سے ٹائم لینا ہی مشکل، بڑی مشکل سے ان سے ٹائم ملا، اور جب ان سے سوال پوچھا گیا آپ اپنی اس محل نما کوٹھی میں اس میں کتنا وقت گزارتے ہیں 24 گھنٹے میں سے، تو سروے رپورٹ یہ آئی، کئی تو ہکا بکا رہ گئے، حیران ہو گئے، پوچھا کیا؟ اور جواب کیا تھے؟ کسی نے کہا بمشکل چند گھنٹے گزارتا ہوں، اور اکثر نے تو یہ کہا کبھی میں جاپان میں، کبھی جرمنی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے تو یہاں وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، سفر میں ہی رہتا ہوں۔ آپ ذرا جھوپڑی والوں سے بھی پوچھ لیجئے، جناب اپنے 2 مرلے کے گھر میں آپ کتنا وقت گزارتے ہیں، اور نیند بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب رہ گیا دین کے علم کا اور دنیا کے علم کا، اصلی علوم کا تقاضا، تقابل، اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں۔ دنیاوی علوم مقصد زندگی نہیں ہیں، ضرورت ضرور ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ دنیاوی علوم مقصد زندگی بہرحال مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جس نے مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو دنیاوی علوم اس کا مقصد نہیں بن سکتے۔ مقصد تو دین کے علوم ہیں۔ دنیاوی علوم ضرورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیاوی علوم ہماری زندگی کے اندر 4 قسم کی بہاریں زیادہ لے آئیں گے،
بوٹی بھی ہوگی، روٹی بھی ہوگی، کاریں بھی ہوں گی، بہاریں بھی ہوں گی، اس سے زیادہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم نہ ہوئے، یہ اسلامک ٹچ ہم نے اپنی دنیاوی تعلیمات کے ساتھ نہ رکھا، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج مغرب میں ہو رہا ہے۔ کیونکہ راستہ ہم نے ان کا لیا ہے، تو ہم دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ کسی سے پوچھنا بھائی آپ کے والد کون ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، وہ جناب باپ دادا پردادا سب کچھ بتائے گا، خود جیسا کیسا بھی ہے باپ اور دادا کی بڑائیاں اور بڑی باتیں بیان کرے گا۔ ایسا ہے جی مولانا کہ نہیں ہے؟ وہاں ان سے پوچھیں بھئی آپ کے باپ کون، تو ان کو نہیں پتا، کہتے ہیں ڈی این اے کرا کے پتہ لگ سکتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کون ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ وہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا، بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے وہ اپنے باپ کا نہیں بتا سکتے۔ تو اخلاقیات کدھر آئیں گی؟ وہ خیال کس کا رکھے گا؟ محبتیں کس کی پائے گا؟ پھر ایک اور ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات مشہور ہے کہ مسلمان دھوکہ بہت دیتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ یہ سنا جی کبھی آپ نے؟ اس کے ساتھ دوسری بات بھی سنی آپ لوگوں نے کہ جی کافر جو لکھ کے دیتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ سنا آپ نے کبھی کہ ان سے جو منگواؤ تو ٹھیک ہوتا ہے؟ ایسا سنا یا نہیں سنا؟ یا صرف میں نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، ذرا یہ بھی بتائیں۔ حقیقت ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہی تو ہمارا دھوکہ ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں اس طرح سے کر دیا گیا۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ جس کو خوف خدا بالکل نہیں ہے وہاں خیر کیسے آ سکتی ہے؟ مسلمان کے اندر کہیں نہ کہیں خوف خدا ہے الحمدللہ، چلو کچھ کے اندر نہیں ہوگا لیکن اکثریت کے اندر ہے۔ میں ابھی 1.5-2 مہینے ہو گئے اسکریپ کے بزنس کے حوالے سے ورکنگ کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں دنیا میں مختلف ممالک میں ورکنگ کی، آسٹریلیا کیا، یو کے کیا، جاپان کیا، کینیڈا کیا، اور کئی ممالک میں مختلف، 99.5% دھوکہ ہے، اور سارے پیچھے غیر مسلم میں، ایک بھی مسلمان سپلائر مجھے نہیں ملا۔ نہیں تو آپ آئیے صبح میرے پاس بیٹھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایلومینیم اسکریپ ہے، آپ صحیح سے باہر تلاش کر کے دے دیں مجھے، چلے ذرا نکلے مارکیٹ میں۔ اچھا جو لوگ امپورٹ کا کام کرتے ہیں نا، امپورٹ ایکسپورٹ دنیا میں ایک دوسرے سے ملک میں کام کرتے ہیں، تو ایک نئی کمپنی بن گئی ہے، اس طرح کا آپشن بن گیا ہے، تھرڈ پارٹی انسپیکشن۔ میں لینے والا ہوں، آپ دینے والے ہیں، آپ لینے والے ہیں، میں دینے والا ہوں، تھرڈ پارٹی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر وہاں دھوکہ نہیں ہے، وہاں پہ بے ایمانی نہیں ہے، تو تھرڈ پارٹی انسپیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہے، ورنہ یہ جو ایس جی ایس، بی وی، ان کمپنیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کمپنیاں کافر ملکوں میں جو کام کر رہی ہیں، اپنا پیسہ لیتی ہیں انسپیکشن کا، کس بات کا لیتی ہیں؟ کہ وہاں مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال نہیں، بے شمار اس کی مثالیں۔ تو یہ ہم اپنی چیز کو ہلکا سمجھنے لگے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر کہیں نہ کہیں خوف خدا کسی نہ کسی درجے میں ہے، کسی وقت آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہاں نہ خدا کا خیال نہ خوف خدا کا خیال، وہاں توبہ کدھر سے آئے گی؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ کاروباری اخلاق کو جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں وہی دیں گے تو ہمارا بزنس بڑھے گا، تو وہ اپنے خدا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، بزنس کو بڑھانے کے لیے بعض کمپنیاں بات پوری کر لیتی ہیں، لیکن دھوکہ جتنا وہاں پر ہے مسلمانوں میں نہیں ہے۔ پھر ہر معاشرے کی اپنی برائیاں ہوتی ہیں، ہر کلچر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کی خرابیوں کا بھی پتہ ہے، اچھائیوں کا بھی پتہ ہے، وہاں رہتے نہیں ہیں تو وہاں کی خرابیوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور بات ذرا غور کیجئے، ہم خدا نہ خواستہ یہ ایک منٹ کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ پاکستان سے مدارس ختم کر دیے جائیں تو کیا پاکستان چاند پہ پہنچ جائے گا، اس سے آگے نکل جائے گا، ترقی ہو جائے گی؟
95% لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 2 یا 4 یا زیادہ سے زیادہ 5% بمشکل دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 5 اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تبھی پاکستان ترقی کرے گا، تو ان 95% کی کارکردگی کیا ہے پھر؟ جو ان 5 کے وہ انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، محتاج ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ ایک خیال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ پھر یہ 2 4 5% یہ قوم کے محسن ہیں، یہ ہماری نسلوں کو وہ دین پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، تمام صحابہ کرام نے ایک ایک سنت کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی حفاظت کی۔ 2 مثالیں لے لیجئے، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سید العاشقین، ہر کام اس طرح کرتے جیسے نبی علیہ السلام نے کیا۔ ایک تو وہ احکامات ہیں جن کو کرنے کو کہا، جن کی ترغیب دی، نہیں اس کے علاوہ وہ تو کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام کی ایک عادت ہوتی، ایک بشری تقاضے کے تحت کوئی عمل ہوتا، اس کو بھی ویسا کرنے کی کوشش کرتے، جس کو عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس پہ بھی کرتے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام جس سفر سے مکہ مدینے جاتے تھے اسی روٹ پہ جاتے، جہاں جہاں نبی علیہ السلام راتوں کو قیام کرتے وہیں وہ قیام کرتے۔ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو سواری سے اترے، ایک سائڈ پہ ایسے بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے، کیا کچھ نہیں، اٹھ کے آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت جب تقاضا نہیں تھا تو سواری سے کیوں اترے، اتر کے ادھر گئے، وقت کیوں لگایا؟ فرمایا کہ مجھے سے تقاضا تو نہیں تھا، لیکن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، نبی علیہ السلام یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تھے، میرا دل کیا میں بھی اسی طرح کروں جیسے نبی نے کیا۔ تو صحابہ کرام نے تو اس طرح سنتوں کی حفاظت کی۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایران کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کھانا لگا تو کھانا کھانے لگے تو نوالا نیچے گر گیا۔ سنت کیا ہے؟ نوالا نیچے گر گیا، صاف ہو جائے تو صاف ہے تو اٹھا لو کھا لو، اور اگر وہ گندا ہو گیا تو اگر ممکن ہے صفائی کرنا تو اس کو دیکھ لو، ضائع نہ کرو، دسترخوان نیچے پاک ہوتا ہے، تو اس پہ گرا تو اٹھا کے کھاؤ، سنت ہے۔ وہ گرا، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ ساتھ میں کسی نے کہا جناب یہ لوگ کیا سمجھیں گے، بھوکے ننگے لوگ آ گئے۔ تو کیا فرمایا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان احمقوں اور روشن خیالوں کی وجہ سے سنت چھوڑ دوں؟ تو ایک ایک بات کو محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام کے بعد یہ امانت، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت، دین کی امانت جو نبی علیہ السلام کو ملی، یہ صحابہ نے محفوظ کی، صحابہ نے تابعین کو پہنچائی، تابعین نے آگے تبع تابعین کو پہنچائی۔ اللہ کی قسم 1400 سال سے یہ لوگ اس امانت کے بوجھ کو سروں پر اٹھائے، کندھوں پر اٹھائے، اگلی نسل سے اگلی نسل آگے پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ علماء اگر نہ ہو تو ہمیں کلمہ بتانے والا کون؟ حق اور باطل کو سمجھانے والا کون؟ آج اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ مدارس کو ختم کر دیا جائے، ہماری نسلوں کو قرآن پڑھانے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں، ہر ملک کا ایک صدر، ایک بادشاہ، ایک بڑا ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ تو کیا آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کو دیکھا ہے کہ اس نے اعلان کیا، اس نے اپنی فوج نہ بنائی ہو کہ جی ٹھیک ہے کوئی بھی آئے گا میں جاؤں گا، ملک کی چاروں سرحدیں ہیں، چاروں طرف میں اکیلا جا کے دیکھ لوں گا؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں۔ ادارے بنتے ہیں، فوج بنائی جاتی ہے، پورا نظام ہوتا ہے، پھر ان محافظوں کی خدمت کے لیے ایک نظام بنتا ہے، ایک بھرپور ایک چین بنتی ہے، پورا ایک سسٹم بنتا ہے کہ یہ آرمی ہے، یہ نیوی ہے، یہ ایئر فورس ہے، اور یہ دوسرے ادارے ہیں، پھر یہ ان کو سروس دینے والے ادارے ہیں، پھر ان کی ضروریات اور ساری چیزوں کا ایک پورا خیال بنا کیا جاتا ہے کہ یہ محافظ ہیں ملک کی سرحد کے، اور چونکہ وقت کے بڑے نے، بادشاہ نے گارنٹی دی ہوتی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، تو ہر چیز کا وہ خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا دین، اس کے محافظ کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں۔ نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ نبی کے وارث کون ہیں؟ حدیث میں خود آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے دین کو، قرآن کو، حدیث کو قیامت تک محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تو کن کو چنا؟ حافظ قرآن کو چنا، عالم دین کو چنا، حدیث پڑھنے پڑھانے والے کو چنا۔ اور یہاں ہم اس کو بھی سمجھنے کہ علم اصل میں ہے کیا؟ تو سب سے پہلے بتائیں، نبی علیہ السلام معلم انسانیت ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ نبی علیہ السلام علم لے کر آئے کہ نہیں؟ پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اب علم لے کر آئے۔ اب کون سا علم لے کر آئے؟ اگر ہم خدا نخواستہ اس علم کو ہی علم نہ کہیں یا علم نہ سمجھیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان کدھر ہے؟ تو جو علوم نبی علیہ السلام لے کر آئے ان کا وارث کون ہے؟ انہیں نسل در نسل آج تک کس نے پہنچایا؟ اگر بر صغیر میں دین زندہ ہے، کس وجہ سے؟ علماء کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے۔ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو پہلے مسلمان تھے، آج وہاں دین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں علماء وہ قربانیاں نہیں دے سکے جو یہاں والوں نے دی۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کے عوام علماء کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھ سکے۔ عوام اور علماء کا تعلق وہاں دشمن اور باطل توڑنے میں کامیاب ہو گیا، تو وہاں سے دین مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ بر صغیر میں الحمدللہ عوام اور علماء کا تعلق مضبوط ہے اور انشاءاللہ تعالی مضبوط رہے گا، لیکن اس کو توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ میڈیکل کی بات کرتا ہے، میڈیکل سائنس پوری پڑھ کے MBBS یا اس سے آگے FRCP اور وغیرہ کر کے پھر پریکٹس کر کے پھر وہ بات کرتا ہے۔ ایک لائر ہے، وہ LLB کر کے اور مزید اپنی پڑھائی کر کے پریکٹس کر کے پھر وہ قانون کی بات کرتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے پھر کوئی بات کرتا ہے۔ ایسے بات نہیں کرتا۔ لیکن دین کے بارے میں آج کیا ہو رہا ہے کہ عوام اور علماء کے رابطے کو توڑنے کے لیے کتنے ایسے لوگوں کو جو علماء کے اندر سے ان کا کوئی لینے دینا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، وہ دین کی بات کرتے ہیں، آلٹرنیٹ کے طور پہ دیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، سارے تو نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے، یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، بعض جگہوں پہ علماء کو جب عوام کو دور کیا جا رہا ہے، بدزن کیا جا رہا ہے علماء سے، اور موٹیویشنل اسپیکرز کو ان کا سبسٹیٹیوٹ بنا دیا جا رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام وہی ہوگا جو ان ملکوں میں ہو چکا ہے، جہاں پہ عوام اور علماء کا تعلق ختم ہو گیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ غور کیجئے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، صحاح ستہ کے سارے بڑے بڑے حضرات لکھنے والے کہاں کے ہیں؟ آذربائیجان، سمرقند، بخارا، ازبکستان، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں، مسلم ریاستوں کے ہیں، ان میں ایک بھی عربی نہیں۔ غور کریں، دین کا علم تو عرب میں اترا تھا۔ یہ جو حدیث کی مستند بڑی 6 کتابیں ہیں، ان کے لکھنے والے ایک بھی عرب کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، انہوں نے محنت زیادہ کی، مقام زیادہ مل گیا۔ پھر ان کی اولادوں نے وہ محنت نہیں کی جو ان کے بڑوں نے کی، آج وہاں دین نہیں ہے۔ سمرقند اور بخارا میں چلے جائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مسجد جہاں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بخاری شریف پڑھائی ہوگی، میں وہاں گیا ہوں، بہت بڑی مسجد ہے، نمازی 3-4 تھے جس دن میں گیا، جس میں سے ایک میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اگر ہم علماء کے ساتھ رہیں، مدارس کے ساتھ رہیں، دین کی محنت کرتے رہیں تو بچے رہیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہاں سے یہ نعمت کہیں اور لے جائے گا۔ پاکستان سے نعمت جا سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، بہت بڑی حقیقت ہے یہ، جب مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں، جب مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں اور وہ عمل نہ کریں، دین کی ناقدری کریں، تو پروردگار کا قانون حرکت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناقدروں سے نعمت واپس لے لیتے ہیں۔
پھر وہ ماحول اور وہ حالات اس ناقدروں کے علاقے میں اللہ لے کر آتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ کافی عرصے پرانی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس ہے جی، وہ حکومت پاکستان نے پتہ نہیں پنجاب نے ایک پابندی لگا دی، اب لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں ہو سکتی، یا ایسی پتہ نہیں کوئی بات کہ اذان ہو سکتی ہے، فلاں نہیں ہو سکتا، کچھ اس قسم کی بات مجھے آ کے بتائی۔ تو میں نے کہا یہ حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے، یہ تو اوپر سے آیا، یہ تو اللہ نے کروایا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں کروایا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں، یہ حکومت تو صرف ایک اسپیکر ہے، پیچھے آواز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، جب اذان ہو رہی ہو مسلمان مسجد نہ جائے، اذان ہو رہی ہو ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کی آواز بند کرنا اس کے لیے مصیبت ہو، اذان ہونے کے بعد نماز کی فکر ہی نہ ہو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بچے کو، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو، تو پھر اس آواز میں بند ہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا۔ تو دوبارہ جملہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر کسی جگہ مسلمان کوئی دین پر عمل کر سکتے ہیں اور وہ نہ کریں، ناقدری کریں، اللہ تعالیٰ وہ حالات لے آتے ہیں کہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ اس وقت سے ہم پاکستانیوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑی بنیادی غلط فہمی جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے طلباء کو ڈال دی گئی ہے، ان کے اندر گھول دی گئی ہے، اتار دی گئی ہے، کہ یہ جو قرآن مجید، حدیث، دین، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، اب نیا زمانہ ہے، نئی سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں، نئی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطانی، جس میں ہماری بہت بڑی تعداد گرفتار ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے اور قرآن و حدیث کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہمارے اندر وہ اخلاق اور کردار کی بلندگی، ہمارے اندر اخلاق اور کردار کی بلندی بغیر شریعت کے آ ہی نہیں سکتی، بغیر خوف خدا کے آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، دینی علوم کی وجہ سے دنیا کے 4 پیسے نہیں کمائے جا سکتے زیادہ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی قیمت نہیں؟ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی کوئی قیمت نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک شہید 70 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ ایک صحیح حج کرنے والا حاجی 400 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ ایک عالم، ایک فقیہ، ایک محدث، ایک مجتہد، ایک اللہ والے، ایک دین کے مقتدا بڑے، اپنے پیچھے چلنے والے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ دین کی محنت کرنے والے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت پائیں گے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہ تمام اللہ والے، یہ علماء جو خود بھی دین پر عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کا محافظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کا محافظ بنایا ہے۔ یہ سارے مقامات، آخرت کی ساری بلندیاں یہ دینی علوم کی بنیاد پر ہیں۔ یاد رکھیے میں دنیاوی علوم کو برا نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک بات پوچھ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، کیا آپ نے کہیں پڑھا کہ ایک ڈاکٹر 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ایک انجینئر 20 لوگوں کو لے کے جائے گا؟ ایک سیاستدان 40 لوگوں کو لے کے جائے گا؟ ایک بزنس مین 60 لوگوں کو لے کے جائے گا؟ کوئی ایسی بات کہیں ملتی ہے؟ تم بحیثیت مسلمان ان باتوں کو کیوں بھول گئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ضرور بنے لیکن مسلمان ڈاکٹر بنے، اس کو قرآن، آج PhD ڈاکٹر موجود ہیں، باپ کے جنازے کے لیے نماز جنازہ نہیں آتی، ان سے کہو، اب سفر میرا ماشاءاللہ بہت رہتا ہے، ابھی میں سیدھا گجرانوالہ سے آیا ہوں تو کل پھر جانا ہے، اللہ عافیت رکھے، تو سفر میں بعض دفعہ ایسے جگہ ہوتی ہے کہ بھئی باجماعت نماز کا سلسلہ ہم کرتے ہوتے ہیں، ہر جگہ کوشش کرتے ہیں، اب کہیں ایسا بندہ مل جائے کہ جو دنیاوی اعتبار سے خوب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو صرف اتنا کہہ دو بھائی اقامت کر دیں، انہیں وہ نہیں آتی، 1-2 جگہ نہیں کتنی جگہ میں نے اس کو محسوس کیا، مجھے کہتے ہیں جناب نماز بھی آپ پڑھا دیں، اقامت بھی آپ کر دیں، کتنی جگہ ایسے ہوا۔
تو دینی اور دنیاوی علوم منع نہیں ہے، لیکن دینی علوم کے ساتھ ڈاکٹر ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو، خوف خدا والا ہو تو وہ ڈاکٹر ہوگا، جنت میں جانے کا خدمت خلق کا نیت لے گا، جذبہ بنے گا، جنت میں جائے گا۔ ورنہ کتنے ہی ڈاکٹر ایسے ہیں جو ڈاکٹر کم اور ڈاکو زیادہ ہیں، کتنے ہی ایسے، دو چار تو نہیں ہے، جا کے دیکھ لیجئے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تعلیم کاروبار نہیں تھا، آج تعلیم کاروبار بن گیا ہے۔ مدارس میں تعلیم ابھی بھی کاروبار نہیں ہے، اس لیے وہاں اخلاقی تربیت بہرحال بہتر ہے۔ کمی کوتاہیاں ہوں گی، ہم کو صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہیں، اور مدرسوں میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اسی معاشرے سے آ رہے ہیں نا، وہ کون سا 1400 سال پہلے وہاں کے معاشرے سے آ رہے ہیں، تو کمی کوتاہیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے دوری کا وقت گزر رہا ہے، زمانہ جتنا نبی علیہ السلام سے دور جا رہا ہے اتنی خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کے علماء، مشائخ، اللہ والوں کو، مدرسے والوں کو، جنید اور بایزید اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات سے ملائیں گے تو میں مان رہا ہوں آج کے علماء کا ان کے علماء، اس زمانے کے علماء سے رابطہ موازنہ کریں تو وہ بہت آگے ہیں۔ آج کے علماء اور مشائخ کا موازنہ اگر ہم خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کریں تو وہ بہت آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں آپ کرتے ہیں کہ آج کے علماء کا مقابلہ ان سے کریں؟ آپ آج کے علماء کا مقابلہ آج کے عوام سے کریں، ان کا مقابلہ ان کے زمانے کے عوام سے کریں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے کہ آج کل کے علماء، مشائخ اور ان لوگوں کا آج کل کے عوام سے متعلق دیکھیں تو یہ وقت کے جنید اور بایزید ہیں۔ ہم دیکھنے والی نظر تو لائیں، تو یہ علماء، یہ حفاظ، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں۔ بر صغیر میں اکبر بادشاہ نے کیا کیا، جہانگیر نے کیا کیا، دین الہی اور اس طرح کے معاملات اور بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا حلال قرار دے دیا، بہت ساری باتیں آئیں، تو ایک عالم ہی کھڑے ہوئے ان کے سامنے، کوئی تاجر نہیں کھڑا ہوا۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک انگریز کے خلاف بھی علماء کھڑے ہوئے۔ اگر انگریز کے خلاف علماء کھڑے نہ ہوتے تو یہ بر صغیر میں دین باقی نہ رہتا، ختم ہو چکا ہوتا، جس طرح کئی اور اسلامی ممالک میں دین مٹ گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں باقی رکھا، اس میں علماء کی بے حساب قربانیاں ہیں، بے حساب قربانیاں ہیں۔ اندلس چلے جائیے، قرطبہ کی مسجد دیکھ لیجئے، الحمرا کو دیکھ لیجئے، آج وہاں کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ دینی تعلیم میں بڑھے ہوئے اور مال پیسے والے لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں، دین دنیا برابر ہونی چاہیے۔ جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دین دنیا برابر ہونی چاہیے۔ اگر کسی ماں کے 6 بچے ہیں تو دینی تعلیم کتنی حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی کتنی کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم کے لیے وقف کر دیا کہ ہماری زندگی اچھی ہو، بڑھاپا اچھا ہو، لیکن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو گویا۔ جو کہتے ہیں کہ دین دنیا برابر ہونی چاہیے، وہ اگر 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں تو دین پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، دنیا پہ کتنا کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں دین دنیا برابر ہونی چاہیے، وہ دین کے اوپر کتنا محنت روز کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، اور دنیا پہ کتنی کرتے ہیں؟ برابری کیا مطلب؟ ایک ہاتھی ادھر سے ایک چوزا، کہتے ہیں ایک ایک ہے نا، برابر ہو گیا۔ ادھر ہاتھی کا وزن، ادھر چوزے کا وزن، کہتے ہیں برابر ہو گیا۔ یہ برابری ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ابھی عمرے کے سفر میں ان کی عیادت بھی کرنے گیا، اور بہت کمزور تھے، بات بھی بہت کم مشکل سے، بس وعلیکم السلام، السلام علیکم، ہلکا پھلکا کوئی جملہ بول پا رہے تھے۔ مصافحہ کیا تو ہاتھ بس سینے تک صرف تھا، تھوڑا سا اٹھا پائے، زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکے، اور
اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کا ایک کلپ میں نے سنا تھا۔ انہوں نے ایک عجیب اس میں واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا تھا؟ پاکستان میں جب ختم نبوت کا قانون بنا تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے بعد گئے مکہ مکرمہ اور مولانا مکی حجازی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، ان کو کہا مولانا جب میں کابینہ میں آیا، مطلب یہ اسمبلی میں آیا، جب میں اسمبلی میں آیا تو وہاں کا ماحول بے حیائی، بے دینی، یہ سب دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا، اور پھر میں کئی راتوں کو اللہ کے سامنے روتا تھا کہ یا اللہ میں دین پڑھنے پڑھانے والا اس ماحول میں آ گیا ہوں، اللہ میری حفاظت فرما۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا، کیسے یہ ہو گیا، پریشان ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جب یہ ختم نبوت کا معاملہ آیا تب مجھے معلوم ہوا کہ علماء کرام کا اسمبلی میں ہونا کتنا خیر کا اور ذریعہ ہے، اور کتنی بڑی ضرورت اور کتنی اہم وقت کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریکیں چلائیں اور علماء نے تحریکیں چلائیں، 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، لیکن قانون نہ بنوا سکے کیونکہ وہ ساری محنت اسمبلی کے باہر کر رہے تھے۔ میں اسمبلی میں تھا، کسی کو ایک تھپڑ بھی نہ لگایا اور قانون بن گیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریاست مدینہ بنے، لیکن علماء کو ووٹ نہیں دینا ہم نے۔ یہ بھی سیدھی سیدھی کیا ہے، یہ خود سوچیں۔ جنہیں کلمہ نہیں آتا، دعا قنوت نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنی صحیح نہیں آتی، وہ کیسے ریاست مدینہ بنائیں گے؟ جس نے اپنے 6 فٹ کے جسم کو، 5-6 فٹ کے جسم کو سنت کے مطابق نہیں ڈھال سکا، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کو سنت کے مطابق نہیں ڈھال سکا، وہ پورے ملک کو شریعت کے مطابق کیسے ڈھال دے گا؟ ہماری عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ کہ قیامت کے دن سوالات ہوں گے ووٹ ڈالنے والوں سے، بھئی تم نے ووٹ ڈالا تھا تو ذرا بتاؤ کیا بنیاد تھی؟ ان مدارس کو، ان علماء کو، ان دین کی محنت کرنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھا کرے۔ یہ محسن ہیں قوم کے۔ اگر یہ آج ختم ہو جائیں، ہماری آج دوسری تیسری نسل کو دین سمجھانے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جہاں چاہیں لکھ کے رکھ لیں اور دنیا کا سروے کر لیں، اور یہ اگر اپنی آزادی کے ساتھ بات نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، جہاں پر بھی مدارس حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہاں پہ کیا چیز ہے؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو اپنے جمعے کا خطبہ بھی لکھا ہوا آتا ہے، ایک حرف آگے سے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور جب مدارس آزاد ہوتے ہیں تو پھر امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر ہونا پڑتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کسی کو کنویں میں موت آتی ہے اور کسی کو کس طریقے سے آتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، بات کو میں مکمل کر رہا ہوں 1-2 باتیں کر کے۔ جب انگریز نے یہاں پہ معلوم کر لیا کہ بر صغیر میں جو بار بار تحریک آزادیاں اٹھتی ہیں اور بار بار مزاحمت ہمیں کرنی پڑتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، تو انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کے مطابق سارے فساد کی جڑ یہ علماء ہیں۔ پھر انہوں نے وہ ظلم کی داستانیں رقم کی کہ الامان والحفیظ، لیکن قربان جائیے ان علماء کو کہ قربانیاں دیتے گئے لیکن دین کو باقی رکھا۔ حضرت مولانا تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء، بہت سارے علماء، بعض علماء کو امرتسر میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، پھر ان کو مزید سزائیں دینے کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ یہ باز نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری بات مان لو تو جاگیریں لے لو، کیا چاہیے بولو۔ کہتے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں سے نام کٹوا کر انگریز کے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ لاہور والا ان پہ ظلم کرتا رہا، پھر ملتان کا جو جیلر تھا اس نے کہا میرے پاس بھیجو، تمہارے کنٹرول میں نہیں آنے والے، تم مضبوط نہیں ہو۔ اب اس نے جو بلایا اور انہوں نے جو بھیجا، کیا کیا؟ لاہور سے ملتان بھیجنے کے لیے باقاعدہ پنجرے بنائے گئے، اور ہر پنجرے میں ایک آدمی، ایک عالم کو رکھا جاتا، اور پنجرے کے چاروں طرف کیلیں لگا دی گئیں،
اور ہر عالم کو اس پنجرے کے درمیان میں بٹھا کے وہ پنجرے ریل گاڑی میں رکھ دیے گئے. کوئی ٹوائلٹ نہیں، کوئی پنجرے سے نکلنے کا راستہ نہیں. اور لاہور سے ملتان کا سفر 3 مہینے میں طے ہوا. گرمی میں دھوپ میں کھڑا کر دیتے، بعض جگہ 3 ہفتے گاڑی نہ ہلتی، اور جب جھٹکے لگتے تو ادھر گرتے تو ادھر گرتے، چاروں طرف کہیں گریں تو جسم میں کیلیں چبھیں، خون نکلے، تکلیفیں ہو. تو کہتے ہیں کہ بھوک بھی، پیاس بھی، کبھی کھانا دیتے کبھی نہ دیتے، کبھی پانی دیتے نہ دیتے، اور ہم کبھی بھوک سے پیاس سے پریشان ہوتے، اپنے جسم سے نکلنے والے زخموں سے، خون سے پریشان ہوتے، اور اپنے ہی پیشاب پخانے سے بھی پریشان ہوتے. بہرحال کر کر کے یہ 3 مہینے شدت کی تکلیف کے گزرے، اور ہم پہنچ گئے ملتان. ملتان میں پھر ہمیں کہا گیا، مان لو ہماری بات. ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا تم ہمارے جسم سے جان نکال سکتے ہو، روح سے روح محمدی نہیں نکال سکتے، دل سے روح محمدی نہیں نکال سکتے. تم زیادہ سے زیادہ ہمارے جسم سے جان نکال سکتے ہو، ہمارے دل سے روح محمدی نہیں نکال سکتے. علامہ اقبال کا کیا شعر ہے اگر کسی کو یاد آ جائے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو. آج ہماری کالج یونیورسٹیز میں روح محمدی کو نکالنے کا مکمل اہتمام ہو چکا ہے، اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد میں نسل اس روحانیت سے اور آخرت کی فکر سے بالکل آزاد ہو چکی ہے. اس نے جب دیکھا کہ ابھی بھی باز نہیں آئے تو ملتان کے جیلر نے آرڈر دیا، ان سب کو کل لٹکا دو، پھانسی دے دو. آرڈر آ گئے پھانسی کے. ان سب کے چہروں پہ نا ایک دم خوشی آ گئی، خوش ہو گئے، ایک دم سارے کے سارے خوش ہو گئے. اب وہ جیلر کو پتہ لگا جی یہ تو سارے بڑے خوش ہو گئے. ایک شعر میں آپ کو سناؤں، حضرت جی نے لکھا ہے. اب یہ ملتان اتنی تکلیفوں کے بعد پہنچے تو جیلر نے دیکھا، ان سے بات کی، اور پتہ لگ گیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، سیدھے ہونے والے نہیں ہیں اس کے مطابق نا. کہ ٹھیک ہے ان سب کو پھانسی پہ لگا دو، بات ہی ختم کرو. جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ لگا کہ کل ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، ان سب کے چہرے خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے. انہوں نے روزہ رکھ لیا کہ ہم روزے میں شہید ہوں گے اور دیدار الہی سے افطاری کریں گے. اور روشن چہروں کے ساتھ اگلے دن جب جیلر نے دیکھا کہ یہ تو کل سے زیادہ خوش ہے، کیا ہوا؟ تو پتہ لگا جناب جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ انہیں پھانسی دی جا رہی ہے، یہ تو خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ شہادت ملے گی. جیلر کو پتہ لگا، انہوں نے کہا نہیں خوش ہو رہے، ہرگز شہادت نہیں دینی، ہرگز ان کو نہیں لٹکانا، اب ان کو کالا پانی کے لیے باہر بھیج دو، ملک سے باہر، بر صغیر سے باہر بھیج دو. کہتے ہیں کہ جب یہ ہم نے دوسرا یہ نیا آرڈر سنا تو پھر ایک دم افسوس اور غم غالب ہوا. اس وقت انہوں نے ایک شعر لکھا اس کیفیت میں. کیا شعر ہے؟ مستحق دار کو، دار تھا پھانسی کا تختہ، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئے. تو یہ سب تکلیفیں انہیں علماء نے برداشت کیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اور قیامت تک چلتا چلا آئے گا. جب تک بر صغیر میں بالخصوص پاکستان میں علماء اور عوام کی یہ کا جوڑ باقی رہے گا، یہ باؤنڈنگ باقی رہے گی، انشاءاللہ العزیز یہاں دین باقی رہے گا. جس دن یہ ختم ہو گیا ہماری نسلوں کو دین پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. تو لہٰذا ان علماء کی قدر کیجئے، ان مدارس کی قدر کیجئے، ان دین پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کیجئے. چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیوں کو بالکل نظر انداز کیجئے. میں کسی غلطی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے، غلط ہی ہے، لیکن جو کچھ دوسری طرف ہو رہا ہے اس کے سامنے یہ پھر بھی بہتر ہے. تو ان کی قدر کر لیجئے، اور یقیناً ان کو چھوٹا اور ہلکا بھی نہ سمجھیے. کوئی نا امیدی کی ضرورت نہیں. اصل کامیابی تو قیامت کے دن کی کامیابی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ جلایا گیا، بڑی آگ. ایک چڑیا، ایک پرندہ چھوٹا سا، اس نے چونچ میں پانی لیا، چلی. کسی نے پوچھا کہاں؟
اس نے کہا وہ آگ جلی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بجھانے جا رہی ہوں، اور تیری مت ماری گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے تو۔ اس چونچ بھر پانی سے اس دہکتے ہوئے الاؤ کا، اتنی بڑی آگ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہوگا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ چڑیا ہم سے زیادہ تو عقل مند تھی شاید، کہنے لگی، وہ جو بھی پرندہ تھا، کہ قیامت کے دن میں ابراہیم کی فیور کرنے والوں میں میرا شمار ہوگا، ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں، آگ بجھانے والوں میں میرا شمار ہوگا۔ تو بے حیائی، بے دینی، بے راہ روی، بد اخلاقی، الحاد اور بے شمار قسم کی آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے۔ یہی دین کی محنت کرنے والے، یہی مدرسے کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ علماء، طلباء، یہ تبلیغ والے، یہ ختم نبوت والے، یہ دین کی محنت کرنے والے، وہ سیاست والے ہیں، وہ دعوت والے ہیں، وہ مدرسے والے، کسی بھی شعبے کے ہیں، یہ سارے کے سارے اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے والے اس پرندے کی مانند ہیں کہ چونچ میں پانی ہے۔ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اتنا تو ہم کہہ سکیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین جو آپ لے کر آئے تھے، جس کے لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے، جس کے لیے آپ نے احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے، جس کے لیے آپ نے فاقے کیے، جس کے لیے آپ نے اتنی جنگیں لڑیں، ہم نے بھی اس دین کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی محنت کرتے رہے۔ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے اللہ کے دربار میں۔ تو آج دین کی محنت کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے انشاءاللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا اور لوگوں سے زیادہ پہلے مستحق بنیں گے۔ ہر آدمی کو اپنے وارث سے محبت ہوتی ہے، وارث اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو۔ آپ نے کسی باپ کو دیکھا کہ اس کا بیٹا کمزور ہے، معذور ہے، وہ کہے نہیں یہ چونکہ معذور ہے نا، میں اس کو اپنی وراثت نہیں دوں گا، وہ میرا پڑوسی کا بچہ، وہ میرے محلے کا بچہ، وہ بڑا صحت مند ہے، اسمارٹ ہے، زیادہ ذہین ہے، تو اس معذور کو کیوں دوں، میں اس کو دے دیتا ہوں وراثت۔ کبھی ایسا دیکھا؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وارثوں کا خیال نہیں کریں گے؟ کوئی لاجک بنتی ہے ایسی؟ جو نبی علیہ السلام کے دین کی حفاظت کرے، دین پہ محنت لگائے، وقت لگائے، جان مال وقت قربانی دے، یہ باقی تمام امت سے پہلے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی امت محروم ہو جائے گی، یہ مراد کوئی نہ لے، لیکن یہ پہلے ہوں گے۔ کسی بھی باپ کا اپاہج، لولا، لنگڑا بیٹا وارث ہے، وہ پہلے ہے، پڑوسی بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ان حالات میں، ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے، اتنی مخالفتوں میں، اتنی پریشانیوں میں، تنگیوں میں دین کو سینے سے لگائے رکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو اور ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی مسجد نبوی شریف کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو اقتصادی بحران سے اس کی حفاظت فرما، پاکستان کو اس اقتصادی استحکام عطا فرما، معاشی اور سیاسی استحکام عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کر دفعہ دور فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے کاموں میں فیصلوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما. والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ www.darsequran.com